عزیزان مکرم توجہ فرمائے، رب کا قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اے لوگو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو، تو پھر مصطفیٰ کے دروازے پر آ جاؤ، حضور کے دروازے پر آ جاؤ۔ میرے رب کعبہ نے یہ حکم فرمایا، ہمیں رستہ دکھایا کہ جب رب ناراض ہو جائے تو پھر رب کو کیسے راضی کیا جائے، رب کی رضا کس بات میں ہے، رب کس عمل کرنے کی وجہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے میرے حبیب کے دروازے پر آ جاؤ، میں رب تم کو معاف فرما دوں گا۔ رب کیسے معاف کرے گا؟ جب تم محبوب کے دروازے پر آؤ گے، محبوب کائنات اپنے پیارے پیارے گورے گورے ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ جب حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، دعا فرمائیں گے، تو اللہ پاک فرمائے گا محبوبہ اب میں اس گناہگار کو دیکھوں یا تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں؟ فرمائے گا محبوبہ تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھوں۔ کیا لاج ہے میرے مصطفیٰ کی ہاتھوں کی کہ ادھر اٹھے مصطفیٰ کے ہاتھ، ادھر رب نے گناہگاروں کی بخشش فرما دی۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کے لیے تھا کہ جب حضور ظاہری زندگی میں حیات تھے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں، اب کے لیے نہیں ہیں۔ مگر وہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ مطلق عام صیغہ ہے، یعنی محبوبہ تیرے دور سے لے کر قیامت تک جو گناہگار بھی اٹھے گا اور تیری طرف رجوع کرے گا تو رب اسے معاف فرما دے گا۔ سنا ہے حضور فقط رہتے ہیں مدینے میں، توجہ ہے، سنا ہے حضور فقط رہتے ہیں مدینے میں، یہ غلط ہے، حضور رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ سنا ہے حضور فقط رہتے ہیں مدینے میں، یہ غلط ہے، حضور رہتے ہیں ہر عاشق کے سینے میں۔ میرے آقا عاشقوں کے سینے میں رہتے ہیں، تو اس سے اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ صاحب استطاعت لوگ جو ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو خرچہ کر سکتے ہیں، وہ تو حضور کے دربار پر جائیں، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کریں؟ اللہ اکبر، قربان جو توجہ فرماؤ، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جاؤک فی المدینہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جاؤک فی المدینہ کہ مدینے میں جاؤ، بلکہ یہ فرمایا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جاؤ۔ ارے مصطفیٰ کے قدموں میں کیسے جانا ہوگا؟ ادھر تصور کرو، دل میں محبوب کو بٹھاؤ اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرو اترکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، ساقیہ جان قرباں تیرے جام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے۔
ہاں کہنے والے نے کیا کہا؟ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا، بولو لوٹ کر میں نہ جاؤں گا، بولو قربان جاؤ مصطفیٰ کے غلاموں۔ میں نے پہلے قرآن سے عرض کیا جاؤ کا، جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینے کے نواح میں ایک عرابی تھا۔ عرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، عرابی کسے کہتے ہیں؟ دیہاتی کو کہتے ہیں۔ ایک دیہاتی تھا، ایک دیہاتی صحابی تھا، بھاگتا بھاگتا حضور کی بارگاہ میں آیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ، یعنی صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر اپنے والدین کی نافرمانی کر بیٹھو، اگر اپنے بڑوں کی نافرمانی کر بیٹھو، اگر اپنے استاد کی نافرمانی کر بیٹھو، اگر رشتہ داروں پر ظلم کر بیٹھو، اگر ہمسایوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر کوئی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھو، کوئی صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے، کوئی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، تو رب کعبہ کی ذات نے فرمایا کسی قسم کا گناہ بھی کیوں نہ ہو، فرمایا در مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ قرآن پاک فرما رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ کے دروازے پر آ جاؤ، حبیب ہاتھ اٹھائیں گے، رب سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ کیا خوب کہا، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جندی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ تو بھائی ایک عرابی آیا حضور کی بارگاہ میں، جی آیت مبارکہ سن کر جب حضور کے دربار پر پہنچا، حدیث پیش کر رہا ہوں، جب حضور کے دربار پر پہنچا تو پتہ چلا کہ 3 دن سے حضور اس دار فانی سے رحلت کر گئے ہیں۔ حضور کا انتقال پر ملال ہو گیا، زارو قطار رونے لگا، دھاڑے مار کر رونے لگا۔ ایک صحابی اپنے حضور سے ملنے آیا ہو اور آگے حضور اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے ہوں تو آپ اندازہ کرو صحابی کے دل پہ کیا گزری ہوگی، صحابی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ دھاڑے مار کر صحابی زارو قطار رو رہے ہیں اور حضور کی دربار کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ یا رسول اللہ قربان جاؤں، تیرے تک پہنچنا میرا کام تھا۔ اب توجہ فرماؤ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ تیرے تک پہنچنا میرا کام تھا، تیرے دربار تک آنا میرا کام تھا۔ اللہ کا فرمان میں نے مان لیا، تیرے دروازے پر میں آ گیا، اب تیرا کام جو تو چاہے کرے۔ قبر سے آواز آتی ہے، فرمایا جا عرابی، تو میرے دروازے پر پہنچ گیا ہے اور تو نے میری قبر کا بوسہ لیا ہے، جا اللہ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو زندہ ہے میرے آقا، جو غلام بھی یاد کریں تو مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، اور جہاں پر صدیق ہوتے ہیں مصطفیٰ خود چل کے تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہجرت کی رات ہے، آمنہ کے لال کی ذات ہے، میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، دوپہر کا دن ہے، کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، حضور نے منہ مبارک چھپایا ہوا ہے، توجہ کرنا، حضور نے اپنا منہ مبارک چھپایا ہوا ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے منہ چھپایا ہوا ہے۔ جا کر صدیق کے دروازے پر دستک دی، جا کر صدیق کے دروازے پر آواز دی، فرمایا صدیق، اندر سے آواز آئی، قربان جاؤں یا رسول اللہ، اے کریمہ
غلام کو بلا لیتے، آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ جب حضور نے فرمایا جہاں صدیق ہوتے ہیں وہاں مصطفیٰ چل کے آتے ہیں۔ مصطفیٰ کی حدیث ہے نا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر پہ آیا زیارت کی تو اس پر مجھ مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ایمان والو، حضور کی قبر کی زیارت کرنے سے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور حضور کی زیارت کرنے سے میں تو کہتا ہوں وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔